بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر پارلیمانی نظام حکومت گزشتہ 45 سال سے رائج ہے۔ اس سلسلہ میں 11 انتخابات اور 17 وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر ہارس ٹریڈنگ اور روٹاکریسی کی وجہ سے آزاد کشمیر کا پارلیمانی نظام حکومت خطرے میں پڑ چکا ہے۔ حکومت میں استحکام لانے کے لیے کیا صدارتی نظام حکومت لانا آزاد کشمیر میں ناگزیر ہو چکا ہے؟ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں تحریک جوانان کشمیر کے پریزیڈنٹ سردار اجمل مغل۔ سردار صاحب، کشمیر کی ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آزاد کشمیر کے اندر اب الیکشن میں چند ہفتے باقی رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال چل رہی ہے، 2021 کے جو منتخب اسمبلی ہے اور 4 حکومتیں قائم کر چکی ہے وہ، تو اس سے جو آزاد کشمیر کے اندر عدم استحکام اور ہر 9 مہینے کے بعد سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر کا پارلیمانی نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے، کیا آزاد کشمیر کے اندر صدارتی نظام حکومت سوٹ کرتا ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ افتخار صاحب۔ آپ نے بجا فرمایا کہ آزاد کشمیر میں 11 انتخابات ہو چکے ہیں، 17 وزیر اعظم بدل چکے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آئینی سلسلہ ہونا چاہیے، کوئی قانونی سلسلہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تحریک جوانان کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو فلور کراسنگ کا سلسلہ ہے، ہارس ٹریڈنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے اسمبلی میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ قانون سازی کرے گا کون؟ افسوس صد افسوس کہ جو وہاں پہ میٹرک فیلئر اور میٹرک والے ہیں وہ کیا قانون سازی کریں گے؟ آپ کنسٹیٹیوشن 1974 اٹھا کے جو اس وقت کے 52 لوگ ہیں فلور آف دا ہاؤس، ان میں سے سوائے 8 سے 10 لوگوں کے علاوہ ان کو پتہ کریں کہ ان کو یہ آتا ہے یا نہیں آتا جو ہمارا کنسٹیٹیوشن۔ تو ہمیں تو افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم چونکہ ابھی ہاؤس سے باہر ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا کہ صدارتی نظام دستک دے رہا ہے، تو میرا خیال آزاد کشمیر کے اندر جو پچھلے اس 2021 کے الیکشن سے 2026 جاری ہے، تو یہاں تک کا جو سلسلہ ہے، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیکیدار آ رہے ہیں، یہاں پہ لیجسلیٹر نہیں آ رہے۔ تو انشاءاللہ 2026 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں چند ہفتے باقی ہیں، یہاں پہ تحریک جوانان وہ رول پلے کرے گی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں حقیقی معنوں میں جو ایم ایل اے ہے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، وہی آئے گا، نہ کہ کوئی ٹھیکدار اٹھ کے آئے گا، نہ کوئی پراپرٹی ہولڈر آئے گا، نہ کوئی فائنینشیل بندہ آئے گا۔ اچھا، آپ کے جو کارکن ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ایک حکومت بجٹ بناتی ہے، دوسری حکومت بجٹ خرچ کرتی ہے، تو اس عدم استحکام کو کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے اور کون کرے گا درست؟ اس کے لیے بڑا اسٹرانگ میکنزم آزاد کشمیر کے اندر ہے، کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ جو ہمارے سیکرٹری ڈی جی صاحبان ہیں، ایک آپ ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، فلاں 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 ڈی جی، نیچے اپنا آپ کا اسپیشل سیکرٹری کے نیچے پھر آپ کا سیکشن افسر، پھر آپ کے درجہ 1 تک، درجہ بدرجہ جتنے ڈیزگنیشن ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کیا صرف لوگوں کی فائلیں روک کے ان سے پیسہ بٹورنا؟ ایک مہینہ ایک فائل سے کلرک سے لے کے سیکرٹری تک پہنچتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو تحریک جوانان اس سارے سلسلے کا ریپلیکیٹ نیا نظام لے کے آ رہی ہے۔ یہاں پر ہم اس ساری چیز کو پیپر لیس کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا ہم جو دور ہے اس کے ان مطابق لانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صبح کسی کی فائل جاتی ہے، وہ اس سسٹم سے فائل فارورڈ ہو، ایک کلرک سے لے کے ایک سیکرٹری کے پاس چیزیں سگنیچر ہو کے واپس اس بندے کو اس کا آؤٹ پٹ مل جائے، اس کا ریزلٹ مل جائے۔ یہ جو فائل سلسلہ ہے، سائل بیچارہ وہاں پہ آ کے ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ مسائلستان بنتے جا رہے ہیں، اور کلرک بھی پیسے لے رہا ہے، اس کے اوپر سیکشن افسر بھی لے رہا ہے، اس کے اوپر ڈی جی بھی لے رہا ہے، اس کے اوپر سیکرٹری، سلسلہ حتیٰ کہ یہاں سے درجہ 1 سے لے کے تو سیکرٹری تک کی ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں کہ وہ پیسے بٹوریں۔ تو اس ریاست میں آپ دیکھیں اتنا فنڈ آ رہا ہے جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلائزیشن ہو، تو وہ یوٹیلائزیشن، یہ جو ہمارے ایم ایل اے ہیں، یہ تو بہت بڑے ٹھیکدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیچے انہوں نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے سلسلہ کھانے کے لیے۔
تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جو پیپر سسٹم ہے اس کو پیپر لیس کریں گے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ صبح آپ کے سسٹم سے نکلے گی، شام کو سیکٹری سے ہو کے آفس ٹائم میں اس بندے کو، اس سائل کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ جو آپ کا پیپر ورک ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے اسمبلی کے اندر اکثریت چاہیے، 27 نشستیں چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ وہ 2026 کا الیکشن ون کر سکیں؟ لیکن 2026 کا الیکشن ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن ون کر کے جانا ہے۔ اگر تو تحریک جنان الیکشن ون کر کے اسمبلی میں پہنچنی ہوتی، انہیں ٹھیکداروں کو لے کے آنا ہوتا، تو پھر تو ہمارے پاس الیکٹیو والے اس وقت 27 موجود ہیں، ہمارے پاس 29 موجود ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس 31 موجود ہیں جو ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس جا چکے ہیں، میرے پاس 20 ڈیلیگیشن آ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے ٹھیکداروں کو تو نہیں لانا نا، ہم نے آزاد کشمیر کی ریاست کا نظام بدلنا ہے، ہم نے رول آف لا کو لانا ہے۔ ہمارا جو منشور ہے عدالت، کفالت، حفاظت، اس میں 3 چیزیں پناہ ہیں۔ عدالت میں ہمارا پورا نظام جو ہے انصاف کا، رول آف لا ہے، اس کا عملی ہم نے یہاں پہ جامع پہنانا ہے۔ جو ہمارا کفالت ہے، فلاحی ریاست کا نظام دینا ہے۔ جو ہمارا حفاظت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے ہمارا، جو ہمارا MLA سے لے کے نیچے تک چیزیں آتی، جو ریاست کا سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو خود برد ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کرنا۔ جو آپ نے ذکر کیا 27 آدمی کے ممبران اسمبلی ہیں، یہ عبداللہ صاحب کے پاس گئے ہیں یا جی میرے پاس بھی آئے ہیں، عبداللہ صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، اور عبداللہ صاحب نے واضح طور پہ ان کو اپنا موقف دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک جنان کشمیر جو ہے وہ ایک نیا نظام لا رہی ہے اور نئے چہرے لا رہی ہے، اور حقیقی معنوں میں جو ایجوکیشن، ہر سیکٹر کی ایجوکیشن ان کے پاس ہوگی۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ ہمارا پارلیمانی بورڈ بنا ہے، باقی جماعتوں کا پارلیمانی بورڈ بھی آپ کے سامنے، ہمارے پارلیمانی بورڈ میں 4 PhD ہیں، 4 سیکٹر سے ہیں، اور 2 ہمارے 3 جو ہیں ہمارے پاس کیا ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر، ان میں MS بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پارلیمانی بورڈ کا اور باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی بورڈ کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو فرق یہیں سے واضح ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے ایجوکیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، دنیا کی پولیٹیکل سٹینڈرڈ کے مطابق، ڈیموکریٹک سٹینڈرڈ کے مطابق آزاد کشمیر کے اس خطے کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا، کارپوریٹ کوریج کی تھی میں نے آزاد کشمیر کے اندر، اس میں نے 1989 سے 2019 تک کا وہ کارپوریٹ کوریج تھی، تو یقین مانے کہ میں نے وہاں سے ایک یونین کونسل کے سیکرٹری کے ہم پوچھ رہے تھے کہ کتنا فنڈ آپ کو 1989 میں ملا تھا اور 2019 تک کتنا، تو یقین مانے اگر ان پیسوں کو اس دریائے نیلم اور جہلم میں بہایا جائے تو میرا خیال یہ اتنے پیسے تھے کہ وہاں پہ کیا زمین پہ نہیں لگے، زمین پہ نہیں، کاغذوں پہ، جس میں پیپر لیس کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ پیسے فائل بن جاتی ہے، بندے کو مل جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں لگتے۔ لیکن یہ جو کرپشن ہوئی ہے اسے کون پکڑے گا؟ آزاد کشمیر میں تو اور کوئی پکڑے نہ پکڑے، تحریک جنان کا ہر بندہ ان کو گریبانوں سے پکڑے گا اور ود ایویڈنس پکڑے گا۔ ہم نے پچھلے 20-25 سال کا ایویڈنس تیار کر لیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک بندے کو جس کے گھر بنے ہوئے ہیں، جس کے پاس کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، DHA میں بنی ہوئی ہیں، بیریا میں بنی ہوئی ہیں، ان کا ہم پوچھیں گے کہ بھائی 1990 میں آپ کے پاس کیا تھا، اور یہ پیسہ نہ آپ نوکری کرتے ہیں بھائی جان، نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل بزنس ہے، نہ کشمیر کے اندر بزنس ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ہم تو آزاد کشمیر میں جو احتساب بیرو غیر فعال ہے، آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے ممبران اسمبلی بھی ہیں جو پبلک سروس کی 42 نمبر سیٹ پہ بیٹھ کے آئے، ظفر آباد کا سفر کرتے تھے، اب ان کے پاس ایک نہیں کئی لشکری گاڑیاں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم نے کس طرح پکڑیں گے ان لوگوں جو احتساب کے ادارے ہیں ہمارے پاس آزاد کشمیر میں، اینٹی کرپشن ہو گیا، احتساب بیرو ہو گیا، اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ جو ہم عدالت کا نظام لے کے آ رہے ہیں، ہمارے منشور میں سب سے پہلے ہے ہی عدالت۔ عدالت کا مطلب نظام انصاف کو حقیقی معنوں میں بحال کرنا، رول آف لا کو حقیقی معنوں میں بحال کرنا۔ تو ہم نے ان اداروں کو ایکچوئل میں بحال کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا، نہ کسی منسٹر کا ہوگا، نہ کسی سیکٹری کا ہوگا، نہ کسی اور بیوروکریٹک سسٹم کا ہوگا۔ تو وہ جو ادارہ ہوگا، جو اس کا فیسر ہوگا، نظام انصاف کا، نظام احتساب کا، وہ فل فلیج باختیار ہوگا۔ اس کے سامنے کوئی منسٹر ہوگا، اس کا بھی وہی احتساب ہوگا، کوئی ایک آدمی ہوگا، اس کا وہی احتساب ہوگا۔ تو انشاءاللہ رول آف لا ہم امپلیمنٹ کریں گے آزاد کشمیر میں۔ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ نیلم، گزشتہ اگر 5 سال کا حساب لگایا جائے تو اس میں تقریباً 1 ارب کے فنڈ آئے ہیں، 2 MLA کو آئے ہیں، تو کیا اس کا بھی آپ نے حساب کتاب لایا ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس فائلیں تیار ہیں۔ ہم الیکشن میں عوام کے پاس وہ فائلیں، پہلا احتساب ہم عوام سے کرائیں گے، دوسرا احتساب ہم احتسابی اداروں سے کرائیں گے۔ انشاءاللہ ان کا احتساب ہوگا اور ہمارے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے، معاف نہیں کریں گے ان کو۔ اب 2026 کا جو الیکشن آ رہا ہے تو کیا یہ الیکشن ایک مرتبہ پھر وہ اسی طرح برادری ازم
اور پارٹیوں میں ہوگا وہی لوگ سامنے آئیں گے یا حقیقت میں ہماری جو عوام ہے منٹلی طور پہ ابھی وہ شعور نہیں رکھتی، لاشعوری کے عالم میں ہے، چونکہ پھر برادری ازم چل رہا ہے، پھر علاقائی ازم چل رہا ہے، پھر وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد سے یہ جو پارٹی آ رہی ہے، نون لیگ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہم انشاءاللہ برادری ازم کو بھی توڑیں گے، ہم انشاءاللہ علاقائی ازم کو بھی توڑیں گے، اور حقیقی معنوں میں عوام تک حقیقی پیغام پہنچائیں گے اور ان کو بتائیں گے یہ جو صاحب اتنی باریاں لگا کے گیا اس کا یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے، یہ جو صاحب آپ کے پاس اتنی باریاں لگا کے گیا اس کا یہ ثبوت ہے، ہم ود ایویڈنس جا رہے ہیں۔ تو پبلک کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، پبلک کے سامنے کوئی پی ایم کا چہرہ لے کے جاتا ہے، کوئی پی ایم کا خاص الخاص چہرہ لے کے جاتا ہے۔ تحریک جنان انشاءاللہ ان استثالی نظام کو، اس ٹولے کو ایسا توڑے گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اچھا، یہ الیکشن سے پہلے ان جون آ رہا ہے، تو کیا تحریک جنان کشمیر جو ہے یہ شیڈو بجٹ بھی انہوں نے تیار کیا، وہ بھی پیش کر سکتی ہیں؟ جی، تحریک جنان کا زبردست قسم کا آزاد کشمیر کے آنے والے دوار کے لیے جو بجٹ تیار ہے، جو جون ٹو جون ہے، ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کے بجٹ کے پیرالل اپنا بجٹ، بلکہ میری اس حوالے سے کچھ جو عام لوگ ہیں جو بجٹ تیار کرتے ہیں ان سے نشست بھی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، میں نے کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کیے ان کے ساتھ، کچھ اپنا سکیچ دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ پیرالل بجٹ اپنا شیئر کریں گے آزاد کشمیر کے اندر۔ ہماری جو الیکشن اسٹریٹجی ہے وہ بھی انشاءاللہ ویری سون ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم الیکشن شیڈول کا انتظار کر رہے ہیں، جو الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا تو ہم اپنا مینیفیسٹو پبلک کر دیں گے۔ مثلا جو صدارتی نظام حکومت ہوتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو چکا تو صدارتی نظام حکومت کا کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ میرا خیال میں چونکہ آزاد کشمیر تو ویسے ہی ایک اسٹیٹ ہے، جہاں تک میری شنید میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جس طرح امریکن نظام ہے، امریکہ کے اندر اسٹیٹ ہے، سیم نظام پاکستان کے اندر بھی فیوچر میں دستک دے رہا ہے، جس میں پاکستان کے جو صوبائی نظام ہے، یہ جو جس طرح صوبہ پنجاب ہے تو یہ اسٹیٹ آف پنجاب بن جائے گی، جو کے پی کے ہے اسٹیٹ، تو سیم آزاد کشمیر تو آلریڈی ایک اسٹیٹ ہے، تو یہ پورا ایک جو اسٹرکچر ہے یہ اسٹیٹیکل اسٹرکچر آ جائے گا آپ کو۔ یعنی اس میں اپنے اپنے وزیر اعلیٰ یا گورنر ہوں گے؟ جی بالکل، اس میں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اس میں عدم اعتماد کا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بڑا امپارٹنٹ جو میں آپ سے چیز شیئر کرتا چلوں، آزاد کشمیر کے اندر تو یہ چیز ہونی چاہیے، فلور کراسنگ کے حوالے سے، عدم اعتماد کے حوالے سے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں یہاں پہ تو نظام ہی نہیں ہے کہ اگلے الیکشن تک وزیر صاحب وزیر ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 ماہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر کا نظام ہونی چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن کا نظام ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرا خیال قانون سازی ہونی چاہیے۔ پھر ہم گھوم پھر کے وہیں پہ جاتے ہیں کہ جہاں قانون سازی ہونی ہے تو قانون سازی کرے گا کون؟ یہاں پہ فرشتے تو نہیں کر سکتے، آگے قانون سازی کرنی ہے کسی قانون ساز نے، تو اسمبلی میں جاتے ہیں ہمارے ٹھیکیدار۔ اب میں ان کے لیے کیا الفاظ کا استعمال کروں، میرا خیال ان کے لیے الفاظ استعمال کرنا بھی بالکل جو ہے 2021 کے الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر میں اس وقت کے جو وزیر امور کشمیر تھے علی امین کنڈاپور کو آزاد کشمیر میں جو ماحول خراب کرنے پر انہوں نے آزاد کشمیر بدر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو کیا آزاد کشمیر میں آپ بااختیار چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے؟ میرا خیال اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہے مصطفیٰ مغل صاحب، یہ بہت ہی بااختیار آدمی ہے۔ اگر ان کو کام کرنے دیا جائے، ان پہ انفلوئنس نہ کریٹ کیا جائے، کسی بھی طرح کا انسٹیٹیوشنل انفلوئنس اس پہ نو مصطفیٰ مغل صاحب پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین الیکشن کمشنر ہے آزاد کشمیر کا، اور یہ صاف اور شفاف الیکشن کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان پہ انفلوئنس کریٹ کیا گیا تو میرا خیال شفافیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ کے حلقے میں پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور موجودہ حکومت کے موسٹ سینئر وزیر بھی ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، ان کے پاس وفاق کا جو ہے وہ سایہ بھی ہے، تو آپ دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ووٹر کو راغب کرنے کے لیے کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں رائی صاحب، میرے پاس تو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نہ میں نے حرام کا پیسہ کمایا ہے، میں نے اتنا ہی پیسہ کمایا ہے جتنا میری اپنی زندگی کا سروائیول ہے یا میں اپنی موومنٹ کر سکتا ہوں۔ ان کے پاس تو ہم نے پچھلے جب سے وہ اقتدار میں تب سے اب تک لے کے ہم نے کیلکولیشن کر لی ہوئی ہے کہ ان کی انکم کیا ہے، ان کے آؤٹ کمز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کری۔ یہ حرام کا پیسہ ہم نے اپلیکیشن پٹ کی تھی، کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ہم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ یہ دسمبر تک جو ADP تھی دسمبر 31 سے پہلے لگنی تھی، ہم نے اسٹے کرایا تھا، کورٹ نے دوبارہ اجازت دے دی۔ ابھی الیکشن کا دورہ ہے، کالے پائپ اور یہ ADPs عوام کے پاس جا رہی ہیں، کس لیے؟ الیکشن کے لیے، عوام کو بالکل الو بنایا جا رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، تھرڈ پارٹی ایکٹ کا آپ نے بھی دیکھا کہ ایڈورٹائز ہوا،
اب وہ کمپنی ریکروٹنگ کے لیے ایڈورٹائز ہے. کمپنی جب شارٹ لسٹ ہو جائے گی اس کو کم از کم 1-2 ماہ لگیں گے, اس کے بعد کمپنی نے اشتہار دینا ہے. تو وہ صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دے رہے ہیں. بھائی جب آزاد کشمیر میں تھرڈ پارٹی ایکٹ لاگو ہی نہیں تو تم گریڈ 7 سے لے کے گریڈ 15 تک کون سی نوکریاں دے رہے؟ 2 دن پہلے ہمارے ایک وزیر صاحب وہ مسلم لیگ نون میں رائے ایونٹ شامل ہوئے نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ, لیکن وہ نواز شریف صاحب نے ان کو نہ مالا ڈالا, نہ وہ جو ہوتا ہے پرچم ہوتا ہے جو ہار ہوتا ہے وہ ڈالا ان کو, تو ان کے وزیروں نے ڈالا, نہ ہی آزاد کشمیر کی دیگر سیاسی جو ان کی قیادت تھی, صدر جنرل سیکرٹری ان کا کوئی بھی نہیں تھا, راجہ فاروق حیدر صاحب تھے. تو آپ کی کیا معلومات ہیں؟ راجہ صاحب میں اس میں دلچسپ بات ہے, یہ آپ 2 حلقوں کی جہلم ویلی کی 2 حلقوں کی بات کر رہے ہیں, چودھری رشید صاحب اور دیوان صاحب کی. میں ان کے ایک خاص سیکنڈ ٹیئر بندے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اجمل صاحب, میں نے انہیں دعوت دی ہے تحریک جنان کے لیے. انہوں نے کہا اجمل صاحب ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر جو 2 بندے ہیں وہ بھی ڈھیٹ ہو چکے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کا بندہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہمارے لیے پارٹی بدلنا میٹر ہی نہیں کرتا. تو آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ لوٹا کریسی, تو لوٹوں کی بھی تھوڑی بہت امید ہوتی ہے. جب لوٹا کریسی کے آخری درجے پہ چلا جائے تو پھر مالے کوئی نہیں ڈالتا. اب آپ 5 سال میں دیکھ لیں کہ انہوں نے 3 پارٹیاں بدل لی, تو چوتھی پارٹی میں تو پھر یہی ہونا ہے کہ اس کی اہمیت وقت بالکل ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام تشریف لانے کا. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا. اس وقت آزاد کشمیر میں عوام کی تقدیر بننے کے لیے تبدیل کرنے کے لیے 2026 کے الیکشن بالکل تیار ہیں. اگر اب ایک مرتبہ پھر عوام نے برادری ازم اور اسی طرح پارٹی کے اندر جکڑے ہوئے رہے اور ووٹ کا استعمال درست نہ کیا تو آزاد کشمیر کی تقدیر بدلنا مشکل ہوگا. تو یہ نظام چلنا مزید مشکل ہو جائے گا اور آزاد کشمیر کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ختم کر کے صدارتی نظام حکومت رائج کرنا وقت کی اہم ضرورت بن جائے گی. پروگرام سے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.